لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایھا الذین اے لوگو الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، کتبہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، کتبہ لکھ دیا گیا ہے علیکم تم پر، الصیام روزے، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے آگاہ کیا ہے اور فرمایا کہ کتب علیکم تم پر لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ کتبہ فرض کے معنی میں آتا ہے، لازمی اور ضروری، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور اگر چھوٹ ہے تو وہ بعد میں اللہ رب العزت نے بتائی ہے، اور مخاطب کیا مومنوں کو، اور ساتھ تسلی بھی دی کہ یہ صرف آپ پر فرض نہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب پر یہ فرض تھے، سب نے روزے رکھے، یہ بھی تسلی دی، اور فرمایا کہ یہ فرض کیوں ہوئے ہیں، آپ کو کیا ملے گا، اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کے متعلق مسلمانوں کو باخبر کیا اور روزے فرض کیے، یہ سن 2 ہجری میں ہوئے۔ مکہ میں صرف عبادات تھیں، عقیدہ توحید کو، ایمانیات کو پختہ کیا گیا۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، یعنی نبوت ملنے کے 15ویں سال۔ زکوٰۃ بھی تقریباً سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں تھی۔ حج اور عمرہ یہ 10 ہجری میں فرض ہوا، 8 کو تو مکہ فتح ہوا، لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے بعد یہ آیتیں انہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بہت سارے احکامات پھر مدینہ میں بعد میں ملے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک رمضان کے روزے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اسلام کا ایک ستون ہے، اسلام کی بلڈنگ کا ایک ستون ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اور روزوں کو عربی میں کہتے ہیں صوم یا صیام، دونوں مصدر ہیں۔ لفظ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، کسی کام سے رک جانا، جیسا کہ آپ نے مریم کے حوالے سے پڑھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا بغیر شوہر کے تو بڑی پریشان ہوئیں۔ پہلے تو جب بچہ پیدا ہونے کے وہ علامات ظاہر ہوئیں تو گھر سے نکل کر ویرانے میں چلی گئیں، یہ ہو کیا رہا ہے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب اور پریشان کہ بھئی کیا منہ دکھاؤں گی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، بچے کو لے کر جاؤ، کب تک ویرانے میں رہو گی، اگرچہ اللہ نے پانی کا اور کھجوروں کا انتظام کر دیا،
لیکن اللہ کی اس میں بڑی حکمتیں تھیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما، یہاں بھی لفظ صوم ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے صوم کی. کیا صوم کی؟ کہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بات نہ کرنے کی نظر مانی، گفتگو نہ کرنے کی نظر مانی، کہ بات سے رک جانا، گفتگو سے اجتناب کرنا. تو وہی ہوا جب لے کر بچہ آئیں تو قوم تو یقین بات ہے نبیوں کا خاندان تھا، خانوادہ نبوت تھا. لوگ بڑے پریشان سارے ہی، مریم یہ تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ابا تیرا بڑا نیک بندہ، امی تیری کوئی بھاگی عورت نہیں تھی، انتہائی نیک صالح پارسا. یہ تو نے بچہ کہاں سے لائی، کیسے لائی، بتا دو. تو انہوں نے اشارت الیہ، اونٹوں کی طرف اشارہ کیا کہ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے بات نہ کرنے کی نظر مانی رکھی صوم کی. اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھو، تم کا بچہ کیسے گفتگو کرے گا، یہ چند گھنٹے کا بچہ. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے پوری گفتگو کی، پوری تقریر کی، بلکہ وہ پوری قرآن مجید میں موجود ہے. تو صوم کا معنی تھا رک جانا، یعنی صبح اذان فجر سے لے کر غروب آفتاب تلک کھانے سے، پینے سے، بیوی کے ساتھ ہم بستری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بے ایمانی سے، دھوکے سے، فراڈ سے، گالم گلوچ سے رک جانا، یہ معنی ہے روزے کا. جو رک گیا وہ روزہ ہے، جو نہیں رکا وہ بھوک ہڑتال ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب صیام لیس لہ من صیام الا الدم ورب قائم لیس لہ من قیام الا السحر. کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے کل قیامت کے دن آئیں گے، سوائے تھکاوٹ کے ان کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا، اٹھک بیٹھک پش اپ. اور کتنے ہی روزے والے آئیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس، سوائے پیاس کے اور بھوک کے ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا، بھوک ہڑتال. تو مقصد ہی بتا دیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار. پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کھانے سے، پینے سے، جماع سے، جھوٹ سے، غیبت سے پرہیز کیا تو آپ متقی بن کے پرہیزگار بن گئے. تو یہ روزے پرہیزگار بنانے کے لیے آئے. پھر اللہ نے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایامن معدودات، یہ دوسری تسلی ہے، گنتی کے دن ہیں. ایامن گن ہیں، معدودات گنے چنے. فمن کانا، سو جو شخص بھی ہو، منکم آپ میں سے، اے مسلمانوں مرد و خواتین آپ میں سے جو شخص بھی ہو، مریض بیمار، او علی سفرین یا سفر پر، فعدتن گنتی ہے اس کے ذمے، من ایامن دنوں سے، اخر اگلے 11 مہینوں میں. سو جو شخص آپ میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، سفر پر ہو، فعدتن وہ گنتی پوری کر لے، من ایامن اخر رمضان کے علاوہ دنوں سے، جتنے روزے چھوٹے اتنی گنتی پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اچھا، یہاں مرض سے مراد عارضی مرض ہے. عارضی مرض میں وہ روزوں کی قضا دے گا. جو دائمی مریض ہے اس کے لیے پھر فدیہ ہے، جیسا آپ ہر سال رمضان میں سنتے بھی رہتے ہو. سفر کسی بھی قسم کا سفر ہو، وہ تعلیم کے لیے ہو، جہاد کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، یا سیر تفریح کے لیے سفر ہو، بہرحال سفر ہوتا ہے.
اللہ نے امت مسلمہ کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان کو گنجائش دی ہے کہ اگر وہ شہر سے باہر نکل گیا 21-22 کلومیٹر شہر سے نکل کر باہر آگے چلا گیا ہے تو پھر وہ یا اس سے زیادہ سفر ہے وہ تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اگلے 11 مہینوں میں جب چاہے روزہ پورا کر لے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ شوال میں کر لو، رمضان کے بعد فوراً گنتی پوری نہ، سردیوں میں کر لو، اگلے سال رمضان سے پہلے بہرحال گنتی پوری کر لو، جتنے چھوٹے ہیں اتنے رکھ لو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان اعلیٰ اوپر، الذین وہ لوگ، یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کے ذمے ہے، یطیقونہ جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اور ان لوگوں کے اوپر ہے، ان لوگوں کے ذمے ہے، ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، یطیقونہ جو اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، فمن تطوع، فمن پس جو شخص تطوع خوشی خوشی نیکی کرے گا، دل کی خوشی نیکی کرے گا، نفلی عبادت کرے گا، خیرن کوئی بلائی کوئی نیکی، فہوا پس وہ خیرن بہتر ہے اس کے لیے، جو زیادہ زیادہ نفلی عبادت کرے گا، زیادہ زیادہ دل کی خوشی سے نیکی کرے گا، فہوا خیر لہ یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا اور اگر تم روزہ، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو، وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو، خیرن بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اگر تم روزہ رکھ ہی لو مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، خیر لکم تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جان لو ان رمضان کے روزوں کی حقیقت اور ان کے فوائد اور ثمرات۔ اچھا اب یہاں بات سمجھنے والی ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی اعتراض اشکال پیدا ہوگا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، حالانکہ ہونا کیا یہ کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لا یطیقونہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، اس کے بجائے کیا ہو گیا، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو اس کی نا 3 توجیحات ہیں۔ سب سے پہلے توجیہ تو یہ ہے کہ یہ لفظ بالکل ایسے ہی ہے، یطیقونہ ہے، سمجھ آ رہی، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، وہ بھی مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے علماء اکرام کا، ٹھیک ہے، تو اس موقف کو اگر لے لیا جائے تو یہ آیت پھر اوپر والی جو آیت ہے نا یہ منسوخ ہے مریض اور مسافر کی، سمجھ آ رہی ہے، بلکہ یہ بھی منسوخ ہے، یطیقون والی بھی منسوخ ہے، مریض اور مسافر والی بھی منسوخ ہو گئی، کیونکہ شروع اسلام میں تھا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ بھی مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اگر نہیں رکھتے نہ رکھیں، بس مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو ایک موقف یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ ان لوگوں کی دلیل ہے آیت نمبر 185، جس میں سمجھ آئی، اور جس میں فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، فمن شاہدہ جو شخص زندہ ہو، موجود ہو، حاضر ہو تم میں سے الشہر رمضان کے مہینے میں، فلیصمہ وہ رمضان کے روزے رکھے، سمجھ آ رہی ہے، یہ حکم آ گیا کہ اب جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینے میں زندہ ہے، موجود ہے، حاضر ہے، وہ رمضان فلیصمہ یہ امر کا صیغہ، ہر صورت روزے رکھے۔
لہٰذا پہلی آیت منسوخ ہو گئی، اب آگے روزے رکھے۔ دلیل کیا ہے؟ فمن ومن کانا مریضاً وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ آیت دوبارہ آ گئی کیونکہ پہلے منسوخ ہو گئی۔ مریض اور مسافر کی رخصت بھی منسوخ، صحت مند کے لیے فدیہ کی سہولت بھی منسوخ۔ اب دوبارہ حکم آ گیا کہ نہیں، جو مرد عورت صحت مند رمضان کے مہینے موجود ہے، زندہ ہے، بس وہ روزے رکھے۔ لہٰذا پھر حکم آ گیا کہ صحت مند تو روزے رکھے، البتہ من کانا من کو ومن کانا مریضاً، جو شخص آپ میں سے مریض ہو، علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ رمضان کے روزے رکھ لے۔ یہ حکم دوبارہ آ گیا کیونکہ پہلا منسوخ ہو گیا تھا، تو لہٰذا مریض اور مسافر کی تو حکم دوبارہ آ گیا، پہلے والا منسوخ ہو گیا، سہولت دوبارہ آ گئی آیت۔ لیکن وعلی الذین یطیقونہ، طاقت مند صحت مند کے لیے جو رخصت تھی فدیہ دینے کی، وہ منسوخ ہو گئی، وہ آیت دوبارہ نہیں آئی۔ ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن مجید تھا نا، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا وعلی الذین لا یطیقونہ، وعلی الذین لا یطیقونہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی تو دو ٹوک ہے، پھر منسوخ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں، اور آج بھی موقف یہی ہے۔ ایک تیسرا موقف ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس آپ جانتے ہو قرآن کے سب سے بڑے مفسر امت مسلمہ میں اور صحابہ تابعین میں عبداللہ بن عباس تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یہ حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن ہے، علم کے سمندر ہے، مفسر قرآن ہے، اور اللہ کے رسول نے خصوصی دعائی یہ دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ ان کا یہ موقف ہے جو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کا معنی ہے وعلی الذین یطیقونہ ای یتجشونہ، تو کچھ لوگ پڑھتے تھے وعلی الذین یطوقونہ، امام بخاری فرماتے ہیں یطیقونہ معنی یہاں یتجشونہ ہے کہ جو لوگ اپنے اندر بڑی مشقت سے طاقت پیدا کرتے ہیں، یطیقونہ معنی یطوقونہ، کہ طاقت نہیں لیکن کہتے ہیں میرے اندر ہمت ہے، میں رکھ لوں گا، میرے اندر بڑی صلاحیت ہے، میں رکھ لوں گا روزہ، اپنے یعنی خود ہمت پیدا کرتے ہیں اور بڑی مشقت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ بوڑھے مرد اور خواتین ہیں یا مریض ہیں کہ جو طاقت تو نہیں ہے، کمزور ہیں، لیکن روزہ کہتے میں رکھ لوں گا۔ جیسے ہمارے ہاں بے شمار لوگ ہیں انتہائی بوڑھے ہوتے ہیں، مرد و خواتین، لیکن جب بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان یا امی جان آپ بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اب کمزور ہو گئے ہیں، تو آپ روزے چھوڑ دیں تو ہم آپ کی طرف سے فدیہ دیتے ہیں۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے والد صاحب کی عمر تقریباً 98 سال تقریباً ہو گئی ہے، یعنی جس طرح وہ مجھے بتاتے ہیں تو 1925-26 کی پیدائش ہے ان کی، ٹھیک ہے، یعنی ہجرت سے بہت پہلے۔ تو اگر 1925-26 کی پیدائش ہے تو یہ 98 سال، کیونکہ اس وقت عمریں کوئی صحیح لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تھی، نہ میرے والد صاحب اسکول پڑھے ہیں، تو لیکن جو حالات بتاتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کا تو وہ یہی بنتی ہے، کیونکہ جب ہجرت کی تو ٹھیک ٹھاک اس وقت جوان تھے اور کئی مرتبہ آر پار گئے، انڈیا میں گئے اور کاروبار بھی کیا۔ اب میں ہر سال والد صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں، کمزور بھی ہیں، تو میں فدیہ دے دوں گا۔ کہتے ہیں نہیں میں بالکل صحت مند ہوں، یتجشونہ ہو، یطیقونہ یطوقونہ ہو، اپنے اندر ہمت پیدا کر لیتے ہیں، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ بھئی فدیہ دے سکتے ہیں کہ ہمت نہیں ہے، کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح راج قول کے مطابق یہی فتویٰ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وعلی الذین یطیقونہ آیت آئی ہے بوڑھے مردوں عورتوں کے لیے، بوڑھے مردوں عورتوں کے لیے یہ آیت آئی ہے،
کہ اگر بوڑھے مرد ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، تو وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہے کہ فدیۃ طعام مسکین۔ اچھا ایک چیز آپ یاد رکھیں، میں نے بڑا غور کیا نا، بہت غور کیا ہے۔ کئی علماء کرام بھی مختلف فتوے دے دیتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ کہتا ہے، دوسری مرتبہ کچھ اور ترجمہ کر دیتا ہے، یہ فتویٰ اور دے دیتا ہے، یا ایک عالم دین اور فتوے دیتا ہے، اسی مدرسے کا دوسرا عالم دین کوئی اور فتویٰ دیتا ہے، یا علماء سے ہٹ کر بھی لوگ کبھی مخمصے، کبھی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی آپ قرآن اور حدیث کے لفظ پر غور کریں گے، یا لفظ سے استدلال کریں گے، یا لفظ پر نظر رکھیں گے، آپ کا فتویٰ کبھی بھی مختلف نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مختلف نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ قرآن کریم اور حدیث کے ان لفظوں پر غور، جو علماء بھی کہیں اوٹ پٹنگ مار جاتے ہیں یا غلط فتویٰ دے دیتے ہیں نا، یا اپنے بڑے مفتیان کی مخالفت کر جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کا وہ لفظ یاد نہیں ہوتا، حدیث کا وہ لفظ یاد نہیں ہوتا، مفہوم ذہن میں ہوتا ہے، مفہوم اور معنی ذہن میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ ادھر ادھر کر جاتے ہیں۔ تو لفظ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین۔ فدیہ اردو میں جانتے ہیں، فدیہ بدلہ، ہاں جی، معاوضہ، صلہ، طعام کھانا، مسکین مسکین۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بھئی اگر جو بوڑھے مرد ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے، یا حاملہ مرد خواتین ہیں، یا مرضعہ خواتین ہیں دودھ پلانے والی، تو وہ نہیں اگلے 11 مہینوں میں روزہ رکھ سکتی، تو وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اچھا یہاں مساکین بھی نہیں ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا ہے۔ یہ ہے صحیح فتویٰ جو قرآن سے نکلتا ہے اور جو صحابہ کرام کو سمجھ آئی۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ ہمارے کئی علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ 2 وقت کا کھانا، ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کھانا۔ کوئی کہتا ہے جی ایک وقت کے بدلے میں 2.5 کلو ایک سا جو ہے نا وہ کھانا دے، کوئی کہتا ہے نصف سا دے، کوئی کہتے ہیں ایک مد دے۔ یہ مختلف فتوے ہیں، اس میں صحابہ کرام کے فتاویٰ موجود ہیں۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لونڈی بھی حاملہ تھی، کمزور تھی، انہوں نے فرمایا خبردار چھوڑ، روزہ چھوڑ دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يُطَوِّقُونَهُ وَيَتَجَشَّوْنَ میں آپ شامل ہو، اپنے اندر خواہ ہمت پیدا کر رہی ہو، کیوں مشقت میں پڑ رہی ہو، چھوڑ دو روزہ اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ صحیح بخاری میں ہے، اگر یہ امام بخاری معلق لائے ہیں، انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے، فرضی روزے بھی آخری عمر میں، کیونکہ صحابہ کرام میں 2 صحابی طویل العمر ہیں، ایک انس بن مالک خادم رسول اور ایک ہے طفیل بن عمر دوسی، تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر پائی انہوں نے، اولاد بھی ان کی، پوتے نواسے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے نا۔ تو بہرحال طویل العمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں اور اولاد میں برکت اور مال میں برکت کی دعا کی تو وہ لگ گئی۔ اب یہ بوڑھے ہو گئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کیا کرتے تھے؟ فرضی روزے بھی رمضان کے رکھ لیتے، جب دیکھتے کہ بالکل نکاحت اور کمزوری ہو گئی پھر روزے چھوڑ دیتے، پھر روزے چھوڑ دیتے، مثلا 10 روزے چھوڑ کے 12 روزے چھوٹ گئے، تو اب 12 روزے چھوٹے نا، 12 مسکینوں کو بلا لیتے، گوشت میں شوربہ خوب بنا لیتے، گوشت کا شوربہ، پھر شوربے میں روٹیاں بھگو لیتے، اس کو کہتے سرید، پھر روٹی توڑ کے اس میں بھگو لیتے، اور پھر مثلا 12 روزے چھوٹے ہیں، 12 مسکین بلا لیے اور ان کو کھلا دیے۔ اسی طرح نفلی روزے بھی کبھی رکھتے تھے، تو کبھی نفلی روزے کی طرف سے بھی، یا نظر کے روزے ہیں تو فدیہ دے دیتے تھے، کیونکہ نفلی روزے کا کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی قضا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ فرضی ہیں یا نظر کے روزے ہیں
یا قضا کے روزے ہیں تو ان کا فدیہ ہے۔ تو اس طرح جب وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے رمضان کے، کچھ رکھے کچھ چھوٹ گئے، تو وہ ایک وقت میں جتنے روزے چھوٹے ہوتے تھے مسکینوں کو بلا کر ایک وقت کا کھانا کھلا دیتے۔ یہ صحیح بخاری میں معلق ہے اور سند بالکل صحیح ہے اس کی۔ تو یہ ثابت ہوا۔ اچھا، ابو داؤد کے اندر صحیح لفظ بھی موجود ہیں اس کے۔ فتاوی صاحب الحدیث آپ دیکھ لیں، میرے استاد محترم عبدالستار حماد صاحب کا فتاوی صاحب الحدیث، صاف انہوں نے لکھا ہے اس کا دلہ کی روشنی میں۔ تو یہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا، اگر 30 روزے چھوٹے ہیں تو 30 مسکین کو بلا کر کھانا کھلا دیں، یا کسی دینی ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہاں 30 مسکینوں کو کھانا ان کو کھلا دے، یا محلے میں کوئی غریب فقیر ہے تو ان کو کھلا دے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سہولت دی ہے امت مسلمہ کو۔ اچھا، ساتھ کیا فرمایا؟ فمن تطوع خیر فهو خیر له، جو زیادہ زیادہ دل کی خوشی سے نیکی کر لے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم روزہ رکھ ہی لو، مریض ہو، مسافر ہو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کے روزے کی کیا خوبیاں اور کیا حکمت ہے۔ اچھا، تطوع کا معنی ہوتا ہے نفلی عبادت، یعنی دل کی خوشی سے وہ عبادت کرنا۔ اسی سے عربی زبان میں متطوع کہتے ہیں نیکوکار آدمی کو۔ اور فرمایا وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں جس میں انزل اتارا گیا فیہ اس میں القرآن و قرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ہدن، یہ قرآن کریم سراسر ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور واضح دلیلیں ہیں، اور واضح روشن دلیلیں ہیں، پروف ہے، من الہدا، ہدایت سے، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لحاظ سے۔